تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اس کی طرف چہرہ کرتا ہوں کہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، جو کچھ ان کے درمیان ہے، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، میں اس کو پوجتا ہوں، اور وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، ان سے دور ہوتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سن کر نمرود نے کہا یہ بتاؤ تمہارا خدا کیا کر سکتا ہے جو میں نہیں کر سکتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے، یعنی جو زندہ بھی رکھتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تب نمرود نے جب یہ بات سنی تو سننے کے بعد کہنے لگا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک وہ قیدی کہ جس کو آزادی کا پروانہ ملنے والا تھا، جو چھوٹنے والا تھا، دوسرا قیدی وہ تھا کہ جس کو موت کی سزا ہو چکی تھی، جس کو پھانسی ہونے والی تھی۔ دونوں قیدیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد جس کو چھوڑنا تھا، جس کو آزادی کا پروانہ دینا تھا، اس کو ختم کر دیتا ہے، اور جس کو پھانسی دینا تھی اس کو جو ہے آزاد کر دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ دیکھو جس کو مارنا تھا اس کو میں نے آزاد کر دیا، اس کو زندہ رکھا، اور جس کو زندہ رکھنا تھا، جس کو آزاد کرنا تھا، اس کو میں نے مار دیا، تو یہ کام تو میں نے بھی کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر اعتراض کر سکتے تھے، لیکن وہاں پہ آپ سمجھ گئے کہ یہ تو نرا جاہل ہے، اس سے گفتگو کرنا بیکار ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، دوسری بات کہی۔ جب اس نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارا خدا کیا ہے جو وہ کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو اللہ، جو رب تبارک و تعالی سورج کو جو ہے مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا اور مشرق میں ڈبا کے دکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تو نمرود بالکل خاموش ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہا۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ اعتراض کیا تھا تو وہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ نمرود کے اندر اگر ذرا سی بھی عقل ہوتی تو وہ یہ بات کہہ سکتا تھا کہ سورج تو میں مشرق سے نکالتا ہوں اور مغرب میں ڈباتا ہوں، تمہارا خدا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھائے۔ وہ اعتراض کر سکتا تھا، لیکن حالانکہ اس کے اندر عقل نہیں تھی اس لیے وہ کوئی بات نہ کر سکا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب یہ گفتگو سنی تو سننے کے بعد نمرود اور زیادہ تیش میں آ گیا اور سمجھ گیا کہ میری بادشاہت میں جو بچہ پیدا ہونے والا تھا، جو میری بادشاہت کا زوال بننے والا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی ہے